نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، جب کہ اللہ کے رسول تمہیں پکاریں۔ اللہ کے رسول کی پکار صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھو اور یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو، تبلیغ کے ذریعے سے ایک خیر کی قوت، ایک خیر کی جماعت، ایک حزب اللہ وجود میں لاؤ، اس حزب اللہ کو باطل کے ساتھ ٹکراؤ اور باطل کو شکست دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جاری و ساری ہو۔ یہی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام کا طرز عمل ہے۔ تو اللہ کے رسول کی پکار تو یہی ہے۔ رفتہ رفتہ ہم عادی ہو گئے بڑے محدود تصور دین پر، بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کچھ معاملات کے اندر بس شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا۔ یہ اکثر و بیشتر ہمارا جو اچھا مذہبی طبقہ اس کے شاعر بس یہیں تک ہے۔ دین کی تبلیغ، دین کے غلبے کے لیے کسی قوت کو منظم کرنا، کوئی جماعت بنانا اور اس کے بعد باطل سے کوئی ٹکرانے کے حوالے سے تیاری کرنا، اس کے حوالے سے ذہنی طور پر بھی تیار ہونا، وہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام ان کا طرز عمل کیا تھا؟ پڑھتے ہیں قصے کہانی کے طور پر، عملی اعتبار سے خود اس کو اختیار کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جب کہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں۔ لما یحییکم، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندگی دے۔ کون سی زندگی دے؟ روحانی زندگی دے، پاکیزہ زندگی دے، ایک مطمئن ضمیر والی زندگی دے۔ ایک زندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو مجرم ہوتے ہیں، وہ زندگی ان کی ہوتی ہے ایسی کہ جس میں ان کا ضمیر انہیں بار بار پنچ کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے اس اپنے زندگی میں ایسے جرائم کیے ہیں، ایسے اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے کہ تمہارا انجام ہرگز کوئی خیر کا نہیں ہوگا۔ آدمی کا وہ جینا ایک انتہائی اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب کبھی موت کا تصور کرتا ہے تو ایک دم گھبرا جاتا ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ شادم از زندگی خویش کے کارے کردہ، میں بہت خوش ہوں زندگی سے، اس لیے کہ میں نے گزاری ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت سارے کام کر سکتا تھا، لیکن میں نے وہ کام کیے ہیں کہ جو مجھے کرنے چاہیے تھے، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ زندگی ہے جو پاکیزہ زندگی ہے۔ اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو کوئی بھی اچھا عمل کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، اس کا عمل اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کے لیے ہو، آخرت کے اجر کے لیے ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جب کبھی اسے موت کا تصور آئے گا تو وہ مطمئن ہوگا کہ ہاں اگر ابھی بھی مجھے موت آ جائے تو میں خوشی خوشی اپنی جان اللہ کے حوالے کروں گا، اس لیے کہ میں نے وہ کام اپنی زندگی میں کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ بار بار اللہ کی پکار ہمارے سامنے آئے اور ہم اس پکار کو ریجیکٹ کر دیں، اس پہ لبیک نہ کہیں، آگے بڑھ کر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، تو پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ سورہ انعام میں ہم نے یہ پڑھا تھا، 7ویں پارے کی آخری آیت، ہم ان کے دل اور ان کی نگاہیں الٹ دیتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ جب ان کے پاس پہلی مرتبہ ہمارا حکم آیا تو انہوں نے اس حکم کو نہیں مانا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے گریز کرنا یا ان کو عملی طور پر پس پش ڈال دینا رفتہ رفتہ انسان کو محرومی کی طرف لے جاتا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔
پھر انسان چاہے بھی تو وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ بے شک اللہ ہی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو بالخصوص صرف انہی کو نہیں پہنچے گا تم میں سے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ مضمون سورۃ الاعراف میں آ چکا ہے کہ اصحاب سب کے واقعے میں عذاب سے صرف وہی بچائے گئے جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے نہیں روکتے تھے لیکن غلط کام بھی نہیں کر رہے تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے۔ صرف ظلم کرنے والے عذاب کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ وہ بھی آتے ہیں کہ جو باوجود اختیار کے ظلم سے نہ روکیں، برائی سے نہ روکیں۔ تو فرمایا بچو اس فتنے سے جو خاص طور پر انہی پر نہیں آئے گا وہ فتنہ کہ جنہوں نے بالفعل ظلم کیا ہے، بلکہ وہ فتنہ ان کو بھی لپیٹ میں لے گا جو کہ خود غرض بنے رہے اور ان برائی کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو انہوں نے ظلم سے نہیں روکا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔